وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، شہر میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، فساد مچا دیتے ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فوراً کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اونچا مقام دے نا، کسی کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دے، صدر بنا دے، وزیر اعظم بنا دے، طاقت دے دے، کوئی آرمی جنرل بنا دے، چیف جسٹس بنا دے، تو اس کے اندر اور عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی حکومت عطا فرمائی تھی تو جو چرند پرند، ہوا، فضا اور جنات اور ان سب کے اوپر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، تو لہذا ان کا تذکرہ بھی ہوتا تھا۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے ان کے دور میں ایک ملکہ تھی جس کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے یا ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، قوم سبا کا تذکرہ ہے، اور یہ جو بلقیس نام اس کو دیا گیا یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، تو یعنی زبور میں یا جو توراہ ہے اس کے اندر موجود ہے، تو اس لیے اس کا نام ہم پھر ملکہ بلقیس کہتے ہیں یا ملکہ سبا۔ تو اس کا تذکرہ کرنا ہے میں نے، اور اس سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، جو ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے سورہ نمل کے اندر، اور سورہ نمل کی بھی آیت 15 سے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ضمناً میں وہ پڑھتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو قرآن سے اس بات کو سمجھایا جائے۔ قرآن سب سے اتھینٹک بک ہے، اور قرآن اصدق الکتب اور خیر الکتب اور اللہ کا کلام ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پہ یقین ہے، ایمان ہے، جو چیز قرآن میں ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اگر کوئی جھٹلائے گا تو وہ مسلمان نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا کہ بھئی ہم نے ان کو علم دیا، تو لہذا علم کے اوپر پھر گفتگو کریں تو پورا ٹاپک پھر علم کے اوپر چاہیے، کہ اصل چیز تو علم ہوتی ہے نا، چاہے وہ، اور اللہ بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ تو اس پر ان دونوں نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو علم کے بعد اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی کوئی بہت بڑا عالم ہے، اسکالر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اگر اس کے بعد بہت نالج ہے، بہت بڑا وہ اس کے پاس علم ہے، تو اس کے اندر اتنی ہی عاجزی، انکساری بھی ہونی چاہیے، اور اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے۔ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو بھائی میری عقل ہے، میری محنت ہے، نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وقال الحمد للہ الذی، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، دونوں نے کہا کہ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں سے ہم پر فضل فرمایا اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا جی، ذالک فضل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وورث سلیمان داؤد، کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ اب انشاءاللہ کبھی جو حضرات تو مسجد اقصیٰ میرے ساتھ گئے ہیں، میں تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سارے واقعات اور ساری چیزیں بیان کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اس پہ کبھی اور کسی اور موقع پہ گفتگو کر لیں گے کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ کس کے وارث تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ وقال یا ایھا الناس، تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ان کا وارث بنا دیا، تو کہنے لگے وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا چیز عطا کی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے منطق الطیر، جو پرندے ہوتے ہیں نا، پرندوں کی زبان، گفتگو، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عنایت فرمائی ہے، اور اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، اور یہ جو سب کچھ جو عنایت ہے یہ کس کا، اللہ کا خاص فضل ہے، اور جو کہ وضاحت کے ساتھ کھلی ہوئی اللہ نے فضل فرمایا، یعنی ہر چیز واضح ہے۔ اور پھر فرمایا وحشر علی سلیمان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ سلیمان کے لیے کیا کیا، جمع کیا گیا سلیمان کے لیے جنودہ من الجن، جنات میں سے لشکر، والانس اور انسوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکومت، مستحکم حکومت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آرمی ہو اور فضائیہ ہو پھر بحریہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جنات بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے انس بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طیر اور پرندے بھی عطا فرمائے۔ یہ جو جنات تھے یہ کیا کرتے تھے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، یہ ایک طرح سے بحریہ تھی۔ مفتی ظہرولی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بحریہ تھی، یعنی بحری فوج تھی، اس کا کام یہ تھا۔ اور جو بری فوج تھی وہ انس یعنی انسان تھے، اور جو فضائیہ تھی وہ اس کا کام کون انجام دیتے تھے، وہ طیر، وہ جو پرندے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس سورت کو سورہ نمل کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ چیونٹی کا تذکرہ ہے، عربی میں چیونٹی کو جو ہے نمل کہتے ہیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ جب آپ اس وادی میں، میدان میں آئے جہاں پہ وہ چیونٹیوں کی وادی میں، تو ایک چیونٹی جو ان کی سردار تھی اس نے ساری چیونٹیوں کو کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنی بلوں میں، گھروں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اچھا میں ابھی وہ چیونٹی کے واقعے کے اوپر وہ ذرا بیان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ ہر آیت، ہر چیز کے اندر اللہ کے احکام ہیں اور ان کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور رموز ہیں، علم ہے اور جو ہے اس میں پیغام ہے۔ تو اصل میں تو ملکہ سبا کی طرف آنا ہے نا، تو انشاءاللہ اس تک ابھی ہم پہنچ جائیں گے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان اس کے قول سے ہنسے، یعنی جو اس کی بات سے ہنسے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہی ہے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور کہنے لگے اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، اور ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جا اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اب دیکھیں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی اور ان کی ساری ختم نہیں ہو رہی کہ ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ تو اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور تو نے میرے پہ کیے، میرے والدین پہ کیے، اور پھر کیا ہے کہ میں تو تیرے صالحین بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اب جو موضوع ہے اس طرف آتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو لشکر عطا کیے تھے، جنات، انس، جن، سب پرندے۔ اب ان پرندوں میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک جو پرندے کا جب وہ پوری حاضری لینے لگے پرندوں کی، تو انہوں نے کہا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ، کہ بھئی وہ حدود کدھر ہے؟ حاضری جب ہوئی کہ وہ حدود نظر نہیں آ رہا مجھے، مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ، کہ بھئی میں حدود کو نہیں دیکھ رہا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ غائب ہے، موجود نہیں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اب ایک ہوگا، یا تو وہ میں اس کو سخت سزا دوں گا اور یا اس کو ذبح کر دوں گا، یعنی سزا کے طور پر، اور یا وہ مجھے بسلطان مبین کوئی کھلی وضاحت دے، دلیل دے، بتائے کہ بھئی کیا وجہ ہے، وہ کہاں غائب ہے، کیوں غائب ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حدود جو ہے وہ آ گیا۔ حدود جو ہے ناظرین، اس کی جو چونچ ہوتی ہے اس کے منہ میں ایک وہ پرسا نکلا ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے، اور یہ ایک آپ جیسے اس کے جسم پہ جب مختلف چھوٹے چھوٹے دبے ہوتے ہیں، اور یہ اس نے کہا کہ بھئی آپ پہلے جو ہے وہ میری جو وضاحت سن لیں کہ بھئی میں کہاں گیا ہوا تھا، کیوں نہیں آیا۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد آیا اور اس نے کہا کہ آ کے بتایا کہ جی وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں آپ کے پاس اس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، یعنی ایسی جو ملک سبا، یہ دیکھیں یہاں پہ من سبأ سبا، تو اسی لیے ہم ملک سبا کہتے ہیں۔ یہ یمن کے پاس جو ہے، یمن کے اندر اس کے ایک علاقہ ہے، اور وہاں پر اس کے محلات تھے، اور ملکہ سبا بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں، ملکہ بلقیس کہتے ہیں، کہ میں یقینی خبر لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو کہ وہ خبر کیا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں نے ایک عورت کو پایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے اور اس کے پاس ہر چیز ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کے پاس ایک بڑا عظیم عرش ہے، اس کا تخت ہے۔
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، یعنی ایک خبر کیا ہے کہ بھئی میں اڑتے اڑتے ایسی جگہ چلا گیا تھا پرندوں کے ساتھ کہ جہاں پر میں نے ایک تو عجیب بات دیکھی کہ ایک عورت ہے، بہت طاقتور ہے اور اس کی بڑی بڑی بادشاہت ہے اور اس کے پاس جو ہے ایک بڑا تخت ہے، عرش ہے، ایک چیز۔ اور دوسری بات جو بڑی حیران کن دیکھی وہ کیا ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ ایسی قوم کو میں نے پایا ہے کہ اس کی جو قوم ہے وہ کیا کرتی ہے، یسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فصدهم عن السبیل، اور وہ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے، فهم لا يهتدون، اور وہ ہدایت پہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس سے اگلی یہ والی جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، اور اس کو اگر میں پڑھ لوں تو پھر آپ حضرات جو سن رہے ہیں ان کو ایک ایک سجدہ کرنا ہوگا۔ سجدہ تلاوت میں بھی انشاءاللہ بعد میں کر لوں گا، آپ حضرات بھی کر لیجئے گا۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں نہ سجدہ کریں؟ بھئی ایسا رب جو ظاہر ہر چیزوں کو جانتا ہے اور اتنا بڑا رب ہے تو اس کو تو سجدہ کرنا چاہیے، تو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو اللہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، حضرت سلیمان نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تم بول، میں دیکھوں گا کہ تم یہ جو کوئی بہانہ کر رہے ہو یا کوئی تمہاری بات میں سچائی ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم، اب تم یہ میرا خط لے جا اور اس کی طرف ڈال دے، ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا، پھر ان کے یعنی تھوڑا سا دور ہو جانا اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کہ بھئی تم اب یہ خط لے کے جاؤ اور یہ جا کے اس کے پاس ڈال کے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ اور خط کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ، اچھا وہ خط وہ ہے نا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ تو جب وہ خط مل گیا تو اب یہ جو ملکہ سبا تھی یہ تو اپنے محل میں سو رہی تھی۔ اچھا جب یہ پہلے جب گیا ہے ہدہد تو اس نے دیکھا کہ بھئی وہ بڑا عرش ہے اور بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ دوبارہ گیا خط لے کر تو اب وہ نہ کوئی عرش ہے، یعنی وہ تو مجلس برخاست ہو چکی تھی، اب وہ تو آرام کر رہی تھی، تو اب یہ بڑا پریشان کہ میں کس طرح سے یہ خط اس تک پہنچاؤں۔ تو وہ اس کے محل کے اندر ایک بالکل چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں سے گھس کے یہ اندر گیا اور جا کر اس کے سینے پہ خط رکھ کے آ گیا۔ اور ملکہ بلقیس جو ہے وہ پورے محل کے جو اپنا جو اس کا آرام گاہ تھی اس کے وہ لاک کر کے سوتی تھی، چابیاں اپنے پاس رکھتی تھی، تو ایک دم اٹھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سینے کے اوپر خط ہے، بڑی پریشان کہ بھئی یہ خط کہاں سے آیا، کون لے کے آیا، اور دروازے چیک کیے، سارے دروازے بند ہیں، پھر باہر گئی، پوچھا کوئی آیا تھا، کوئی نہیں آیا تھا، بڑی پریشان ہو گئی۔ تو اس کو کیونکہ عقل مند تو تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خط کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی خاص قسم کا خط ہے اور یہ بڑے الگ طریقے سے آیا گیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے قالت یا ایھا الملأ انی القی الیک کتاب کریم، انی القی الیہ کتاب کریم، اور ملکہ نے کہا ہے دربار والوں کو مجھ تک ایک خط پہنچا ہے، کتاب کریم ایک مبارک یعنی نامہ گرامی، یعنی کوئی خط پہنچایا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون شروع کیا ہے، اس کے شروع کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ اس کے بعد کیا، مجھ سے سرکشی نہ کرو، اللہ تعالی علی، مجھ سے سرکشی مت کرنا میرے پہ، واتونی مسلمین، اور مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، خط سنا کر کہنے لگی اپنے سرداروں سے کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس میں مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں یہاں پر ملکہ سبا کی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ مشورہ کر رہی ہے، اور اس نے مشورہ کیا کہ بھئی آپ بتاؤ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ان سب نے کہا قالوا نحن اولو قوہ، کہ ہم تو سب بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم تو بہت بڑی طاقت ہیں، ہمارے پاس تو بڑی آرمی ہے، بڑی فوج ہے، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور ہم تو جنگجو، سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بڑی فوج ہے، طاقتور فوج ہے، آرمی ہے، اور وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ۔ اب دیکھو
یہ نہیں ہوا کہ جی جیسے آج کل ہماری فوجیں ہیں جی، جی لڑائی چھیڑنا اچھی بات نہیں ہے، جنگ چھیڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کہا جی آپ ہماری ملکہ ہیں اور ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس آرمی تیار ہے، اسی دن کے لیے آپ نے ہمیں تیار کیا ہے، ہم ریڈی ہیں، باقی آپ بادشاہ ہیں، آپ ملکہ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں فانظر، اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جو ہے جو فیصلہ کریں گی وہ ہمیں منظور ہے، تو فانظری ماذا تأمرین، کہ جو حکم آپ دیجئے گا اس کے، لیکن اس کا صرف یہ ہے کہ پھر اس کے انجام پہ آپ نظر کر لیجئے گا کہ بھئی اس کا بھی جو کچھ ہوگا پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی، بس آپ سمجھدار ہیں اب۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے جو ملکہ بلقیس ہے اس نے کہا قالت ان الملوک، اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، شہر میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے کہ وہ ان بادشاہوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ تو اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جتنے عزت والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، پھر آپ سوچ لو کہ اگر ہم لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے اور وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو معاملہ تو خراب ہو سکتا ہے، پھر جو اس نے بتا دیا پھر یہ صورتحال ہوگی کہ جتنے عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دے گا، وہ تباہی پھیلا دے گا، اور جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ خط مجھ تک ایسے پہنچایا کہ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ خط مجھ تک آیا کیسے ہے، تو پھر تو وہ کوئی، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھیں اس نے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس نے صرف اپنا نام لکھا ہے اور پھر توحید کی، اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ جی میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس جو ہے یہ حکومت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، یہ کچھ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، اور تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اندر وہ اس کے خط سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو ہماری حکومت نہیں چاہیے، اس نے کیا کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ نہیں کہا کہ جی سونا چاندی یہ میرے حوالے کرو، ایسا نہیں، اس نے کہا کہ میرے سے سرکشی مت کرنا اور اپنے آپ کو سرنڈر کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی کوئی الگ قسم کا بادشاہ ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، پہلے ایسے کرتے ہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پہلے تو ہم اس کی طرف ہدیہ بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے 300 بڑے جو سفارتکار قسم کے لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے اس نے ایک ایک 2 ہاتھوں میں، یعنی ہر ہاتھ میں ایک ایک سونے کی اینٹ دے دی، تو یہ تقریباً 600 سونے کی اینٹیں بن گئی، اور یہ بہت بڑی دولت ہوتی تھی اس زمانے میں، اور کہا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اگر دولت چاہیے ہوگی تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر خوش ہو جائے گا، اگر دولت نہیں چاہیے ہوگی تو پھر دیکھنا کہ وہ کیا، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ تو فلما جاء سلیمان، جب وہ سلیمان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے مال کی جو ہے وہ لالچ دیتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے بہتر عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ان کی جو بادشاہت تھی اس میں جو ہے درخت تھے، ان درختوں پہ زمرد اور بڑے بڑے جو ہے وہ سونے چاندی کی جو ہے شاخیں تھی اور چاندی کے فرش اس طرح کا، تو وہ جب وہ آئے تو پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہم جو ہے وہ اینٹیں لائیں، اس کے پاس تو درخت ہیں جس پہ جو ہے سونا چاندی لٹکا ہوا ہے، یہ تو کوئی اور ہی بادشاہ ہے بھائی۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے دنیا کی لالچ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے تم سے زیادہ جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور جو تم سے بہتر عطا کیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے رہو، بھئی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ جو تم لائے ہو، مجھے اس سے کوئی خوشی ملنے والی نہیں ہے۔ ارجع الیہم، اور واپس لوٹ جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، اور ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان کے برابر ایسے ان پر ایسے لشکر حملہ کریں گے کہ جن کا مقابلہ ان کی طاقت میں نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل بھی ہوں گے۔ اور پھر قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے سرداروں سے، اس کے جو عرش ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے، جس پہ اس کو بڑا ناز ہے، کیونکہ اس زمانے میں جس کے پاس جتنی بڑی حکومت ہوتی تھی اتنا بڑا اس کے پاس عرش ہوتا تھا، تخت ہوتا تھا، تخت شاہی، تو کہا اے میرے سرداروں درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں ایسا کوئی ہے کہ جو اس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے۔
تو قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن، عفریت من، بہت طاقتور جن نے کہا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ جب آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی جب آپ نشست برخاست کریں 2-3 گھنٹے میں اس کو لے آؤں گا۔ تو وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں تو طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، اس کا جو عرش ہے، جو اس کا تخت ہے، اس میں سے کوئی ہیرے جواہرات چوری نہیں کروں گا، امین بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر دوسرا جو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی وہ شخص جس کو علم من الکتاب، عندہ علم من الکتاب، جس کے بعد کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں زبور کا علم تھا، بعض علماء کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے وہ اسم اعظم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سکھایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، تو جب حضرت سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فوراً کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے۔ دیکھیں یہاں بھی یہ نہیں کہ جی دیکھو میرے پاس کیسی آرمی ہے، کیسے لوگ ہیں، کتنے طاقتور لوگ ہیں، یہاں بھی کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ ہم نے آج دیکھتے ہیں، ہم اکثر گھروں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ چلے جائیں نا پاکستان میں، اکثر گھروں کے باہر کیا لکھا ہوگا، ھذا من فضل ربی، اور یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور ساری جو انکم ہوگی وہ حرام کی ہوگی، اور پولیس والا ہوگا، کوئی کرپشن کر کے مال بنایا ہوگا، بڑا سا گھر بنایا ہوگا، اور اوپر لکھ دے گا ھذا من فضل ربی، تو یہ اللہ کا فضل، وہ سمجھتا ہے اس کے لکھنے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ کیا ہے، تاکہ مجھے آزمائے، کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر کرے، ناشکری کرے، تو میرا رب جو ہے وہ غنی ہے، کریم ہے۔ قال نکر لها عرشها ننظر اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون، پھر سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان کے عقل کے لیے کیا کرتے ہیں، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ کتنی عقل مند ہے، اس کا جو تخت ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کی صورت کو بدل دیتے ہیں، جو یعنی اس کے عرش کو تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جب آئے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی سمجھدار ہے، کہ وہ پہچانتی ہے کہ یہ عرش اس کا ہے، تخت اس کا ہے یا کسی اور کا۔ فلما جات قیل اھکذا عرشک، تو جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے کہا یہ عرش تمہارا ہے، یہ تخت تمہارا ہے؟ تو کہتی قالت کأنہ ہو، وہ کہتی ہاں یہ تو اسی کی طرح ہے، اسی جیسا ہے۔ اب پریشان تو ہو گئی نا، کہ بھئی میں ابھی اتنا سفر کر کے آئی ہوں، اور میرے آنے سے پہلے، اور میرا تخت تو محل کے اندر ہے، اتنا یعنی شاہی دربار میں ہے، اتنی محفوظ جگہ پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرا تخت یہاں پر آ جائے؟ اور اب وہ کہتی ہے نہیں کأنہ ہو، کہ یہ ویسا ہی لگتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ وہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بھئی اگر وہ نہ ہو تو پھر، اور وہ سمجھ گئی کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں تم سے کتنا زیادہ طاقتور ہوں، کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارے عرش کو لے آیا، تخت کو لے آیا۔ تو وہ اوتینا العلم من قبلھا وکننا مسلمین، تو وہ کہتی ہے بھئی ہمیں تو پہلے سے اس بات کا بتا دیا، علم موجود ہے کہ جی آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور بڑے سمجھدار، اور اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تو من قبلھا وکننا مسلمین، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تو فرمانبردار ہو کے آئے۔ تو پھر جب وہ وہاں پہ آ گئی تو انہوں نے اس کو کہا کہ قیل لھا ادخل اسرح، کہ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلو، محل میں داخل ہو۔ فلما رات حسبت لجۃ وکشفت عن ساقیھا، کہ جب وہ اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا، اور کپڑا اپنی پنڈلی سے، وکشفت عن ساقیھا، اپنی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھایا، تو قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ ایسا محل ہے کہ جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ کہہ اٹھی رب انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں اپنی نفس پہ ظلم کرتی رہی، اور واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لاتی ہوں، کس کے اوپر؟ للہ رب العالمین، اس رب پر جو عالمین کا رب ہے۔ اچھا دیکھیں ناظرین، اس سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو اس کی کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ کیا ہے نا، طاقتور قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، بہت طاقتور لوگ تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نمرود کا ہے، فرعون کا ہے، حامان کا ہے، قارون کا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے مرد تھے، اور جتنے بھی مرد وقت کے نبی کے
مقابلے میں آئے، کھڑے ہوئے، فرعون تو اس نے تو کیا کیا بڑی بڑی نشانیاں تک دیکھی، اللہ نے ہر چیز اس کے لیے ظاہر کر دی۔ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم نے کیا کچھ پیش نہیں کیا، ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، معجزات دکھائے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور انہوں نے انکار کیا اور وہ سارے کفر کے اوپر مرے اور گمراہ ہوئے، کفر پہ مرے، ضد پہ اڑے رہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں ملکہ سبا جو ہے خاتون ہے، اور اس کو بھی جب اللہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو بھی ہم نے طاقت دی تھی، اس کے پاس بھی بہت بڑا عرش تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، فوج تھی، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے حقیقت واضح ہوئی اور اس نے حقیقت کو سمجھ لیا تو یہ سرکشی پہ نہیں اتری۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نا عورتیں جو ہے وہ بیوقوف ہوتی ہیں، عورتوں کے پاس سمجھ نہیں ہوتی ہے، عورتیں جو ہے، یہاں دیکھیں کہ کیسے ایک عورت جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کیسے جو ہے اس نے ہر معاملے کے اندر پہلے جو ہے اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، اور بھائی وہ کہتی ہے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور مشورے میں یہ بھی نہیں کہا کہ جی جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، وہ یہ نہیں، وہ کہتی ہے آپ لوگ رائے دیں، میرے پاس خط آیا، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے پاس دھمکی آئی ہے۔ وہ پھر خود جانے سے پہلے اپنے سفارتکاروں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کر جائزہ لے کر آؤ کہ بھائی کیا ہم اس سے لڑ بھی سکتے نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ طرز حکمرانی ہے۔ لوگ جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ پڑھیں اور اس کی اور ڈیٹیل میں تفسیر پڑھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو چلانا ہوتا ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے جو سمجھداری جو ہے ملکہ بلقیس کو عطا فرمائی، اور فرعون کتنا بڑا، وہ تو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اور قارون کتنا خزانہ تھا اس کے پاس، اور پھر اس دور کے اندر ابو جہل آپ دیکھیں تو، لیکن اس خاتون کو اللہ نے کیسی سمجھداری عطا فرمائی، اور یہ جو ہے مسلمان ہو گئی۔ ایک بات تو یہ کہ ضد پہ نہیں اڑنا چاہیے، اور معاملہ جیسی کھل کر واضح ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی اونچا مقام دے نا، کسی کو کوئی اللہ عزت دے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یعنی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ربی حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ ایسی بادشاہت ہو جو میرے بعد بھی کسی کو نہ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا، ہر معاملے کے اندر کیا، ھذا من فضل ربی، کہ جو ہے وہ کس بات پر ہے، وہ کہتے کہ نہیں یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اونچا مقام دے نا، کسی کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دے، صدر بنا دے، وزیر اعظم بنا دے، طاقت دے دے، کوئی آرمی جنرل بنا دے، چیف جسٹس بنا دے، تو اس کے اندر اور عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنا کرم کیا۔ تو لہذا ناظرین یہ، اور اس کے اندر جو آصف بن برخیہ ہے جو عنده علم من الکتاب، اب وہ کون تھے، ان کے بارے میں ہے کہ بھئی وہ اللہ کے بندے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان خود تھے، لیکن بات جو قرآن کہتا ہے وہ یہی ہے، سیاق و سباق سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود نہیں تھے، بلکہ وہ ان کے وزیر تھے۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو توراہ ہے، قدیم نسخے میں ان کا جو نام ہے وہ آصف بن برخیہ لکھا گیا ہے۔ اور باقی یہ ساری باتیں کہ جی ان کے پاس کوئی علم تھا اور کوئی جادوئی کلمات تھے، تو یہ باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں یہ یقینی طور پر ان کے پاس علم تھا، اور وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ اسم اعظم تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا، اور اللہ کا کلام تھا، اور عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا۔ تو کتاب کا علم سے مراد کیا ہوگا، وہ یہی ہے نا کہ بھئی اللہ ہی کا کوئی کلام ہوگا ان کے پاس۔ اور باقی یہ کرامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بھی کرامت دی ہوتی ہے، اور وہ بالکل اس کرامت کا وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام خود لے آتے، وہ خود کیوں نہیں لے کے آئے، تو خود لے آتے اس کے عرش کو، تو ایسا کیوں، کہ وہ تو بتانا مقصد ہے کہ بادشاہ بہت سارے کام خود کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بادشاہ خود نہیں کر سکتا، وہ بہت سارے کام کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو آتے ہیں، لیکن وہ اپنی حکمرانی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے وزراء سے کام لیتا ہے، ورنہ تو ہر کام وہ خود کرنے لگ جائے تو پھر نظام مملکت کیسے چلے گا۔ تو لہذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ، اور پھر جنات کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں قال عفریت من الجن، تو ٹھیک ہے بہت طاقتور جن تھا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو طاقت دی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جنات جو سفر کرتے تھے اور جو باتیں اچک کے لاتے تھے، غیب کی باتیں جو اللہ جو فرشتوں کو احکام دے رہے ہوتے تھے، اس پر بھی پابندی لگ گئی۔ اور یہ بات کہ بھئی
جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، تو دیکھیں یہ سب باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور جنات کو قابو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بھئی کسی بھی مخلوق کو اپنا تابع کرنا، غلام بنانا. تو لہذا اس جو ملکہ سبا اور اس واقعے سے لوگ بہت زیادہ چیزیں اخذ کرتے ہیں، اور جو عندہ علم من الکتاب ہے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کرامت جو ہے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء سے کسی چیز کو ظاہر فرماتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو غیر انبیاء سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کرامت کہتے ہیں. اور کرامت بھی ایک اللہ کا ولی خود سے ظاہر نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی مدد سے ہی کرتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.